بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ سانولی سلونی میری گلنار، ایک ایسی خوبصورت کہانی۔ اس کہانی میں آج کل جو ہو رہا ہے، میچ میکر سب سے پہلے ایک ڈیمانڈ لے کر آتی ہیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے۔ سانولی اور گوری رنگت کے حوالے سے خوبصورت کہانی۔ لڑکی جیسے کوئی شو پیس ہو، شوکیس میں رکھا ہوا۔ وہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ بال ہوں تو لمبے، آنکھیں ہوں تو بڑی بڑی، رنگ ہو تو گورا۔ ایک ایسی ہی خوبصورت کہانی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام سبیحہ ہے، میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا، اور میرے شوہر ایک بہت ہی اچھی پوسٹ پر ملازم ہیں۔ میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش زندگی گزار رہی ہوں۔ میری بیٹی گلنار جو گریجویشن کر چکی ہے، اور اب مجھے اور میرے میاں کو اس کی شادی کی فکر ہے اور رشتے کی۔ اسی رشتے کے حوالے سے میں نے رشیدہ سے ذکر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر کوئی اچھا سا کوئی رشتہ ہو تو بتانا۔ رشیدہ میری بیٹی گلنار کی پکس لے کر گئی۔ اسے میں نے سارا ڈیٹا وغیرہ واٹس ایپ کر دیا تھا۔ رشیدہ جب بھی آتے ہی اس کی ایک ہی بات، ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی، آپ کی گلنار کا رنگ سانولا ہے، وہ بہت پڑھی لکھی ہے، آپ کا گھرانہ بہت اچھا ہے، مگر کیا کروں، جہاں بھی میں رشتے کی بات کرتی ہوں وہاں یہی سوال آتا ہے کہ لڑکی کا قد لمبا ہو، رنگ گورا ہو، بال بڑے بڑے ہوں۔ یہ سنتے ہی میں پریشان ہو جاتی۔ میری بیٹی سلیقہ شعاری میں سب سے ماشاءاللہ سے نمبر 1، سارے خاندان بھر میں سارے ہی لوگ اس کی گلنار کی تعریف کرتے۔ میری بیٹی بہت ہی پیاری، دراز قد، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بال، بس سانولی میری گلنار۔ اور جو میری آپا، ان کا تو یہ خواب تھا کہ بہو لاؤں گی تو گوری خوبصورت۔ آپا نے ہزاروں لڑکیاں ریجیکٹ کی، تب کہیں جا کے انہوں نے اپنے بیٹے ساجد کے لیے ایک لڑکی پسند کی جو بہت گوری، بہت خوبصورت۔ آپا بہت خوش، پورے خاندان بھر میں سب سے کہتی پھرتی کہ لاکھوں میں ایک بہو لے کر آ رہی ہوں۔ اور اس طرح ساجد کی آپا نے شادی کر دی۔ 6 ماہ گزرے، کیا ملا آپا کو؟ آپا آج بھی آتی ہیں میرے گھر تو روتی ہیں اور یہی کہتی کہ کاش میں اپنی گلنار کا رشتہ لے لیتی۔ وہ لڑکی صرف شاپنگ کرنا، یا پھر گھومنا پھرنا، یا صرف اپنی خوبصورتی کے ناز اٹھوانا۔ آپا یہ سب دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ ساجد کو وہ بہت تنگ کرتی تھی، آج مجھے یہاں لے جاؤ، آج مجھے ڈنر پہ جانا ہے، آج مجھے شاپنگ کرا دو۔ آپا روتی۔ آپا کو خوبصورتی بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ ساجد کے لیے ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور جب انہوں نے اپنی بہو لے کر آئیں تو وہ نہ آپا کی خدمت کرتی، نہ سسر کی خدمت کرتی، نہ گھرداری اسے آتی تھی۔ لڑ جھگڑ کے بلا آخر وہ اپنے مائکے جا کے بیٹھ گئی، اور اس طرح 2-4 مہینے گزرے کہ اس نے ساجد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس بات پر رشیدہ آپا کو بھی بڑا ہی دکھ تھا۔ وہ بھی یہی کہتی کہ گلنار جیسی لڑکی، نیک سیرت۔ وقت گزرتا ہی جا رہا تھا اور میں گلنار کے لیے بہت پریشان رہتی۔ ایک دن فاخرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گلنار ذرا دیکھو دروازے پر کون ہے؟ جی امی میں ابھی دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم فاخرہ خالہ، کیسی ہیں آپ؟ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ سبیہ ہے؟ جی جی امی گھر پر ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ السلام علیکم سبیہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فاخرہ آپا؟ میں تو ٹھیک ہوں بھائی، آج تو میں بڑا اچھا لڑکا لے کر تصویر رشتے والی سے معلومات کر کے اپنی پارٹنر سے
آج میں تصویر لے کے 2 آئی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، بیٹھیے نا گلنار، جاؤ کچھ لے کر آؤ فاخرہ خالہ کے لیے۔ ہاں ہاں میں امی ابھی لاتی ہوں۔ اور تصویر جب میں نے دیکھی، ارے اس کے تو بال تک نہیں ہیں۔ ارے تو پھر کیا کریں، اچھے معقول لوگ ہیں، انٹر پاس لڑکا ہے اور رینک پر ہیں۔ ارے فاخرہ آپا کچھ تو خدا کا خوف کیجئے، میرا اپنا ذاتی مکان، میری گلنار نے ماسٹر کیا ہے، انٹر پاس، اوپر سے آپ اس کا حال دیکھیں نا، اس کے بال ہیں سر پر۔ ارے بھائی آج کل تو بس یہی رشتے مل رہے ہیں، لڑکے کہاں اتنا زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہوتے بھی ہیں مگر عموماً آج کل ہر گھر میں لوگ پریشان ہیں۔ تو اس کا مطلب فاخرہ آپا یہ نہیں کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو اٹھا کے انٹر پاس لڑکوں کو دے دیں۔ لڑکیاں اپنے گھروں پر بالکل بھاری نہیں ہیں، اور آج کی بیٹیاں تو ماشاء اللہ سے اتنا کچھ پڑھ لکھ گئی ہیں کہ وہ مردوں کی شانہ بشانہ چل رہی ہیں، اور مجھے اتنی کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور دوسری تصویر جو آپ دکھا رہی ہیں وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تمہاری گلنار بہت پڑھی لکھی ہے، مگر کیا کروں، جو دیکھتا ہے کہتا ہے سانولی رنگت، گوری لڑکی چاہیے، خوبصورت ہو۔ اللہ نے جب نصیب بنایا ہوگا نا، فاخرہ کے بابا بھی یہی کہتے ہیں، تو اللہ ضرور کچھ نہ کچھ عطا ضرور کریں گے اور اچھا ہی برآئے گا۔ ہاں تم صحیح کہتی ہو۔ رشیدہ بھی آنے والی ہے، اس نے بھی ذکر کیا تھا۔ چلیں آپ دیکھ لیں، میں اپنی میچ میکر سے یہ تصویریں لے کر آئی تھی، میں دیکھتی رہوں گی۔ گلنار جلدی سے چائے لے کر آ۔ اور اس طرح پھر گلنار نے فاخرہ آپا کو ناشتہ کرایا، چائے آئی پلائی، اور وہ چلتی بنی۔ یہ روز کا معمول ہو گیا، کچھ رشتے آتے، کچھ ہم ریجیکٹ کر دیتے، کچھ وہاں سے ہوتا، سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ ہر شخص کی یہی ڈیمانڈ ہوتی کہ بھائی اپنا گھر ہو، لڑکی پڑھی لکھی خوبصورت ہو، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے پاس کیا گھر ہے۔ لڑکی والوں کے پاس تو اپنا گھر ہے، لیکن نہ جانے آج کل کیا ہو گیا تھا۔ میں بھی بڑی اداس سی تھی کہ میرے میاں نے مجھے سمجھایا اللہ پر شاکر رہو، بہت اچھا بر آئے گا۔ میں روز دعا کرتا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ہمارے جو نیبر ہیں ان سے ہماری بہت پرانی، ہم یہاں تقریباً 20 سال سے رہ رہے تھے، 20 سال سے میری بہت اچھی دوستی تھی امبرین سے، ان سے میری بہت اچھی سلام دعا بھی رہی، اور پھر ان کی بیٹی اور میری بیٹی کافی اچھی دوستیں رہی ہیں۔ تو انہوں نے آ کر مجھے شادی کا کارڈ دیا۔ دراصل ان کے بیٹے کی شادی شروع ہونے والی تھی، اور ہمارا تو گھر آنگن ہی ایک تھا، تو انہوں نے ہمیں تمام پروگرام میں انوائٹ کیا اور کہا آپ نے تو ہر کام میں پیش ہونا ہے۔ اور پھر وہ میری بہن بنی ہوئی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ اب تو شادی شروع ہونے والی ہے۔ گلنار بیٹا ذرا ادھر تو آؤ۔ جی امی۔ اور لبنہ کیا کر رہی ہے؟ امی وہ تو اسکول سے آ کے تھک گئی تھی، کھانا نہ کھا کے سو گئی ہے۔ اور تمہارا بھائی؟ جی امی وہ تو پڑھ رہا ہے، دراصل میرے 2 بچے چھوٹے تھے۔ گلنار مجھے یاد آیا کچھ پنہونی کے سوٹس وغیرہ لینے ہیں، کل چلنا شاپنگ پر، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کتنی دوستی ہے۔ جی جی امی مجھے سب پتہ ہے، تو پھر مجھے ان کی بہو کے لیے کچھ رنگ گولڈ کا لینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے امی کل چلتے ہیں۔ اور اس طرح میں نے فیصلہ کیا، جیولرز کے پاس گئی، کچھ پنہونی کے مجھے وہاں سے شاپنگ سے کپڑے لینے تھے، اور ایک مجھے جیولرز کے پاس کام تھا، ایک میں نے چھوٹا سا رنگ لے لیا تھا کہ دلہن کو منہ دکھائی پر دوں گی۔ اس طرح پھر ہم لوگ آ گئے، شادی کی تیاریاں محلے میں زور و شور سے تھیں، شادی شروع ہوئی، ہم لوگ شادی میں گئے۔ تو مجھے پھر وہاں پر بتایا، شادی میں گلنار کو تلاش کر رہی تھی، تو یہ اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں پہ باتیں کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد میں نے اس سے پوچھا گلنار بیٹا کس سے بات کر رہی تھی، کون لوگ تھے یہ؟ کچھ اجنبی سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ جی امی مجھے بھی نہیں پتا، میں یہاں کھڑی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون آنٹی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آیا، شاید اپنی خالہ کی کوئی رشتہ دار ہوں گے۔ ہاں ہاں شادی میں ان کے یہاں تو آئے ہیں نا کچھ رشتہ دار، سنا ہے باہر سے بھی آئے ہوئے۔ جی امی کچھ سمرین آنٹی نام لے رہی تھی۔ اچھا جی امی
وہ کرن نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا، نام لیا تھا جب، کہ اس کی کوئی آنٹی جو ہیں وہ آسٹریلیا سے فیملی آئی ہوئی ہے، تو ان کے کوئی میرے خیال سے کزن کی فیملی ہے ان کی امی کی۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھیں تم سے؟ امی بس میرا نام پوچھا، کہنے لگی تم کہاں سے آئی ہو بیٹا؟ تو میں نے کہا میں نیبر ہوں، برابر میں ہی رہتی ہوں، اور اس طرح بتایا۔ تو کرن اور آئزہ بھی کھڑی تھی، خالہ کی بیٹیاں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری بہت اچھی دوست ہیں اور ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے، 20 سال سے یہ لوگ رہ رہے ہیں۔ بس پوچھ رہی تھی تم پڑھتی ہو، کچھ باتیں، اور بیٹا کیا کیا آتا ہے تمہیں، کھانا بنا لیتی ہو؟ امی میں نے بتا دیا سب۔ اچھا اچھا آپ چپ رہو بس، چلو تم ادھر آؤ، تمہارے بابا بھی تمہیں پوچھ رہے تھے۔ جی امی، پتہ نہیں امی، فیملی تھی کوئی کھڑے ہوئے تھے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ اچھا چلو تم ادھر آؤ بیٹھو۔ پھر اس کے بعد بس مہندی شادی کی تقریب ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ولیمہ ہوا۔ اس کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد آمرین میرے گھر آئی، نہیں ظاہر نیبر، میری بہنوں جیسی۔ اس نے آ کے سلام دعا کی اور کہنے لگی بھائی مٹھائی کھلائیں۔ ارے مٹھائی کس بات کی، بتاؤ تو صحیح، بالکل کھلاؤں گی۔ ارے بھائی مبارک ہو اپنی گلنار کو، میری جو سمرین ہے نا، میرے کزن کی وائف ہے، اور سمرین اور اس کے بیٹے کو، تم یقین کرو اتنا شہریار نے اتنا پسند کیا ہے گلنار کو شادی میں، اس کی سانولی سلونی رنگت ان کے دل کو بھا گئی، کیونکہ وہ لڑکا بہت گورا خوبصورت ہے، ان کے سبھی گورے ہیں، ان کے خاندان میں اکثر ہی سانولی لڑکیوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور تمہاری گلنار کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ سچ؟ گلنار کا رشتہ؟ ارے بھائی آسٹریلیا میں ہے، ویل فیملی، ماشاءاللہ سے لڑکا بہت پیارا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں نہیں، میں نے تو دیکھا تھا، کوئی کھڑی تو تھی وہاں پر۔ اچھا وہ تمہاری کزن ہے؟ بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے تو اسٹے کیا ہوا ہے ابھی خاندان میں ہی، میرے ایک عزیز کے یہاں رہ رہے ہیں، وہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اپنی گلنار کو دیکھنے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں ان کے بابا سے بات کر کے ضرور بتاؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو تم نے بہت اچھی خوشخبری سنائی ہے بھائی، انہیں تو گلنار بہت پسند آ گئی ہے، تم کیا کہتی ہو؟ ٹھیک ہے میں 2 دن میں مشورہ کر کے بتاتی ہوں۔ وہ لوگ تو بس نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے آپ کو جتنی انویسٹیگیشن کرنی ہے آپ کر لو 1 مہینے تک۔ ہاں ہاں، آسٹریلیا میں تو میرے بھی رشتے دار رہتے ہیں، میں پتہ کرا لوں گی، تو بس پھر منہ میٹھا کراؤ۔ ہاں ہاں میں ابھی منہ میٹھا کراتی ہوں، فریج میں رکھی ہے مٹھائی۔ میں جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی، میں نے پلیٹ میں مٹھائی رکھی، گلنار بیٹا جلدی سے چائے بنا کے لاؤ، خالہ آئی ہیں۔ اور اس طرح پھر میں نے گلنار کے والد سے بات کی، سارے مشورے لیے، اور وہ فیملی 2-4 دن میں ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے گلنار کو دیکھا، ہم لوگوں سے بات چیت کی، واقعی فیملی بہت نائس تھی، شہریار بہت پیارا لڑکا، جیسے میری بچی کے نصیب کھل گئے۔ الحمدللہ ان کا وہاں پہ سیٹنگ اچھی تھی، بزنس تھا ان کا، جاب الگ وہ لوگ کر رہے تھے، ماشاءاللہ سے شہریار سے 2 چھوٹے بھائی 2 بہنیں، پہلی بہو لانا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جو بھی چاہیں تسلی کر لیں، آپ کی بیٹی ہمیں بہت پسند آئی، اس کی سانولی سلونی سی پیاری سی رنگت، اس کا خوبصورت رنگ مشکی کلر، ایسی تعریف کر رہی تھی ان کی بیٹیاں کہ میں خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ ہماری جھولی میں اس بچی کو ڈال دیں، ہمارے شہریار کو بہت پسند آئی۔ اور اس طرح ہم لوگوں نے ان سے ٹائم لیا، کچھ اپنے عزیز و اقارب میں بھی بتایا، کچھ چھان بین ہوئی، رشتہ ڈن ہوا، اور اس طرح 1 مہینے بعد دھوم دھام سے میری بچی کا نکاح ہو گیا، اور وہ لوگ 1 مہینے کے بعد چلے گئے۔ کافی ٹائم لگا، ڈاکومنٹس وغیرہ لے گئے تھے، سال بھر لگا۔ اس کے بعد میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ 1 سال کے بعد ہی رخصتی کرتی، اور وہ لوگ آئے، میری گلنار کو رخصت کر کے لے گئے۔ اور آج میری گلنار اپنے گھر میں اتنی خوش ہے کہ جب مجھے فاخرہ اور رشیدہ آپا کی باتیں یاد آتی ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جیسے لڑکیاں ایک شو کیس میں رکھا ایک شو پیس ہو، جسے لوگ آئے، دیکھا، ریجیکٹ کیا اور چلے گئے، کیا وہ اپنے لڑکوں کو نہیں دیکھتے؟
اگر ہم بھی ان کے لڑکوں میں اس طرح عیب نکالیں، ہر لڑکی بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہوتی ہے، ہر لڑکی کا اللہ تعالیٰ نصیب اچھا کرے، جیسے کہ میری گلنار۔ آج آسٹریلیا میں میری بیٹی کو 4 سال ہو گئے، ماشاء اللہ سے اس کو بیٹا بھی ہوا، بہت خوش ہے، سسرال والے اسے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ تو آج کل اس کہانی سے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری اگر کہانی پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے گا، کامنٹس ضرور دیجئے گا۔ اور جو آج کل ہو رہا ہے، رشتے والیاں جتنی بھی ہیں پیسے تو ضرور لے جاتی ہیں، مگر جس طرح کی وہ ڈیمانڈ لے کر آتی ہیں، کیا وہ بیٹی ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ اور الحمدللہ ہر میچ میکر نے اچھے رشتے لگائے، الحمدللہ بیٹیاں اپنے گھروں میں ہیں۔ لیکن لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، گوری رنگت اور سانولی رنگت یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بیٹیاں سب برابر ہیں، تو تمام بچیوں کو اسی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں بہا کر لے کر جائیں اور انہیں خوش رکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے۔ دوبارہ حاضر ہوں گی اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔